السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج فارمیسی اسسٹنٹ میں علم دوا سازی کے باب میں علم دوا سازی کے چیپٹر میں ہم باب چہارم کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. باب چہارم کے اندر کون سی چیزیں ہیں وہ ہے ادویہ سازی کی مصنوعات، یعنی ایسی کون سی ڈوزیج فارم یا مصنوعات جو ادویہ سازی میں ہم استعمال کرتے ہیں. ان میں جو چیزیں مصنوعات ہیں وہ ہم اپنے جو ہے وہ اس سبق میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم دوا سازی میں جو مصنوعات ہے وہ ہم کورس یعنی انگلش میں پلز کہتے ہیں، پلز کا استعمال کرتے ہیں. پلز کا بہت ہی جو ہے وہ زیادہ استعمال جو ہے علم دوا سازی میں ہوتا ہے. علم دوا سازی میں استعمال اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ ٹیبلٹس کی مینوفیکچرنگ میں اور بہت سی جو ہے وہ ڈوزیج فارم میں جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اور کورس جو پلز جو ہے یہ عام طور پہ گول شکل کی ہوتی ہیں، جن کا وزن جو ہے عموماً 1 سے جو ہے وہ 5 گرین تک ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر استعمال ہونے والے اجزاء کی ڈینسٹی یعنی وہ اگر کثیف ہو تو یہ وزن جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھی کورس کے لیے کن خوبیوں کا جو ہے وہ حامل ہونا ضروری ہے. اگر وہ خوبیاں ان پلز کے اندر ہوں گی تو وہ دوا سازی میں جو ہے وہ ایک اچھی خصوصیت کی جو ہے وہ حامل ہوں گی. سب سے پہلے اچھی کورس کے لیے اس کی حل پذیری ہونا ضروری ہے، مطلب اس کی انگلش میں اس کو سالیبلٹی کہتے ہیں کہ وہ کورس جو ہے وہ جس مٹیریل میں یا جس جگہ ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنی اس کے اندر آسانی سے جو ہے وہ حل ہو کے یا جذب ہو کے اپنے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ یا دوا جو ہم نے اس کے اندر استعمال کی اس کو کتنی آسانی جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ وہ ہے یکسانیت، جس کو ہم انگلش میں ہوموجینیسٹی بھی کہتے ہیں. ہوموجینیسٹی مطلب اس کے اندر جو اجزاء ہم نے استعمال کیے ہیں یا جو ایکٹیو انگریڈینٹ یا ایکٹیو ڈرگ ہم نے استعمال کیا ہے اس کی یکسانیت کس قسم کی ہے. اگر ہم ایک پورے مٹیریل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چھوٹی چھوٹی پلز میں کورس میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصے کے اندر جو ہے وہ کتنا مٹیریل پر ریشو جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو ہم یکسانیت کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وزن میں یکسانیت، کہ وہ ویٹ میں بھی جو ہے وہ یکسانیت اس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ جو ہے وہ پلز بڑی ہوں کچھ چھوٹی ہوں اور ان کے حجم میں جو ہے ان کے وزن میں فرق آ جائے. اور چوتھی جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ موزوں ہونی چاہیے، مطلب سوٹیبلٹی آف شیپ، ارریگولیرٹی، بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے پلز کے اندر. اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک چمک، اس کی ایلیگینسی کو وہ چیز ختم کرتی ہے اور مریض کو جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار کر سکتی ہے. 5ویں نمبر پہ جو کورس ہے وہ بے ذائقہ اور خوش شکل ہونی چاہیے. بے ذائقہ سے مراد یہ ہے کہ تاکہ اس کو نگلنے کے اندر اس کو مستقبل میں استعمال کرنے کے لیے مریض کو جو ہے وہ آسانی درکار ہو. اگر اس کے اندر کسی قسم کا کرواہٹ پن یا جلن پن ہوگا تو مریض جو ہے وہ اس کو کھانے سے جو ہے وہ پرہیز کر سکتا ہے. اور جو ہمارا ایک اس کو تھراپیوٹک گول ہے، اس کو علاج کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور خوش شکل ہونی چاہیے تاکہ مریض کو جو ہے وہ ایلیگنٹ لگے، آسانی سے جو ہے وہ استعمال کر سکے. اب ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے حل پذیری سے کیا مراد ہے. حل پذیری سے مراد یہ ہے کہ وہ پلز یا جو دوا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ آسانی سے جو ہے وہ آنتوں میں جو ہے وہ تحلیل ہو جائے، حل ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب پلز ہم تازہ تیار کرتے ہیں تو وہ اس خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں، یعنی وہ آسانی سے حل ہو جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سخت پن آ جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات مینوفیکچرر جو ہے پلز کی تیاری کے اگر اس کے اندر ہم کسی قسم کا کڑوا مادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اس کے اوپر شوگر کوٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کھانے میں آسانی ہو اور اس کے اندر جو کرواہٹ پن ہے اس کا کرواہٹ پن کو ختم کیا جا سکتے. دوسرے نمبر پہ یکسانیت سے کیا مراد ہے. یکسانیت سے مراد ہے اگر مقداری خوراک کو ہمیں صحیح رکھنا مقصود ہو، مطلب کہ ایک وقت کے اندر مریض جتنی پلز کھا رہا ہے اس کو جو ہم ڈوز دینا چاہ رہے ہیں ایکٹیو انگریڈینٹ کیا وہ اتنی ہے. مثال کے طور پہ اگر 10 پلز کے اندر ہمارے پاس 5 ملی گرام ہے تو وہ 10 پلز میں ہی ہونی چاہیے اور وہ مناسب مقدار سے جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے. اگر وہ یکسانیت کی حامل نہیں ہوگی تو وہ جو ہمارے پاس ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یا ہمارے پاس جو ڈرگ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس کو کھانے میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یکسانیت سے مراد یہ ہے کہ دوا جو ہم پلز کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ پلز کے مادہ کے مادہ کی حالت سے جو ہے وہ پھیلا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ ہر جگہ جو اویلیبل ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ وزن میں یکسانیت ضروری ہے تاکہ جو ہم مقداری خوراک ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح جو ہے وہ مقدار میں ہمارے پاس حاصل ہو جائے. اور موزوں ترین شکل جیسا میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ وہ نگلنے میں آسان ہونی چاہیے.
کہ اس کی شکل یا گول یا بیضوی انڈے کی طرح ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے ہمارے جو آنتوں کے سسٹم میں آسانی سے جو ہے وہ جذب ہو سکے, آسانی سے کھا سکے اور کسی قسم کا نقصان ہمارے منہ کے اندر یا آنتوں کے اندر خوراک کی نالی میں وہ نہ پیدا کر سکے. اور پانچواں جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ پلز کے اوپر تہ چڑھانی چاہیے, یعنی اس کو کوٹ کرنا چاہیے. اور یہ کوٹنگ جو ہے ہم عام طور پہ شوگر کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور کیمیکل سے بھی ہم اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں. اور شکر کی تہ یعنی شوگر کوٹ جو ہے وہ وارنش کرنا چاہیے یا اس کو جو ہے وہ سلور کرنا حملے تحلیل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا, کیونکہ یہ تہ جو ہے آسانی سے آنتوں میں اتر جاتی ہے. اور تہ چڑھانے سے جو ہے پل صرف نہ صرف بے ذائقہ اور خوش شکل ہو جاتی ہے بلکہ وہ نگلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی خوراک یا ایسی دوا استعمال کی گئی ہے جو کہ کھانے میں خوش ذائقہ نہیں ہے اور مریض اس سے اکتا سکتا ہے, تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر شوگر کوٹ کرتے ہیں. اور شوگر کوٹ کے علاوہ ہمارے پاس ایسے کیمیکل پولیمرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو شوگر کے علاوہ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے وہ پلز کی کوٹنگ کے لیے یا ٹیبلٹس کی یا گولیوں کی کوٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ کوٹنگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, ایسی دوا جو معدے کے اندر معدے کے تیزابی مولول میں توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ اس سے بچا کے ہماری آنتوں میں جا کے وہاں سے آسانی سے جو ہے وہ ہمارے عضلاتی نظام کے اندر جذب کروا دیتی ہے. آپ نے روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی ایگزامپل دیکھی ہوں گی جن کے اوپر جو ہے انٹیری کوٹنگ لیئر ہوئی ہوتی ہے, جیسے کہ ڈسپرین اور اسکارڈ. ان دونوں میں فرق ہی یہ ہے کہ فارمولا دونوں کا سیم ہے, لیکن ان میں جو فرق ہے وہ اسکارڈ کے اندر جو ہے وہ گولی کے اوپر جو ہے وہ انٹیری کوٹنگ کیا ہوتا ہے. انٹیری کوٹ جو ہے اس کی لیئر ہوتی ہے تاکہ اس دوائی کو جو ہے وہ معدے کو نقصان پہنچائے بغیر آسانی سے آنتوں میں جا کے جو ہے وہ حل کر سکے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کورس کی تیاری یعنی پریپریشن جو ہے وہ کس طرح آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. بالکل ایک سادہ سا طریقہ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اس کے 4 سٹیپ ہیں. سب سے پہلے پلز مادہ کی ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. وہ ایسی چیزیں ایسے اجزاء جن کو ہم نے شامل کرنا ہے, اور ایسی دوائی جس کو ہم مریض کو جو ہے دوا سازی میں ہم استعمال کروانا چاہ رہے ہیں اس کو ایڈ کرنا ہے. اور ایڈ کرنے کے بعد ساروں کو جو ہے وہ اس کی ہم تیاری کر لیتے ہیں. اور تیاری کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے اس کو پھر اس مٹیریل کو ہم ایسی ہمارے پاس مشینز ہوتی ہیں جو رول کی شکل میں ہوتے ہیں, جو رولز بناتی ہیں, اور رول میں وہ اور مادہ وہ رول سے گزرنے کے بعد اس کو ہم پھر کاٹتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو مقدار ہمیں چاہیے اس کو ہم اتنی گول کر کے اپنے پاس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جیسا پیچھے بیان کر چکا ہوں تہ چڑھانا. اگر تو ایسی دوا ہے ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر کسی قسم کی شوگر کوٹنگ کی یا انٹیری کوٹنگ کی, تو ہم اس کی جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں. اس کو کوٹ کا مطلب ہے اس کی تہ چڑھا دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ لاسٹ ہم اس کو پھر پیک کر کے جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں. اب ہم سٹیپس دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مادہ کو کیسے تیار کرنا ہے. اور مادہ کی تیاری میں جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے کہ خشک اجزاء کو جو ہے ہمارے پاس جتنے خشک اجزاء ہیں ان کو ہم سعودی ترکیب سے جو ہے وہ بلحاظ مقدار جو ہے وہ حل کریں, اچھی طرح حل کریں. سعودی ترکیب جیسے اسینڈنگ ترکیب ہے, جو زیادہ مقدار میں چیزیں ان کو پہلے حل کر لیا جائے اور جو کم مقدار میں ان کو بعد میں حل کر لیا جائے. اور اجزاء سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ خشک حالت میں ہونی چاہیے, وہ مائع حالت میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مادہ کی تیاری کے لیے پلز کے لیے ہم عام طور پہ جو ہے وہ خشک اجزاء کا استعمال کرتے ہیں. اور خشک اجزاء چاہے وہ ادویاتی ہوں یا مایا کا حصہ ہوں, تمام کو جو ہے ہمیں لطیف صفوف میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہیے, بدلنا چاہیے. مطلب ان کو باریک جو ہے وہ صفوف پاؤڈر کی حالت میں جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اور یہ صفوف یا پلز جو ہے ہم عام طور پہ ہاون دستہ کی مدد سے یعنی پیسٹل اور موٹر کی مدد سے جو ہے وہ صفوف کو تیار کرتے ہیں. اور یہ صفوف مادہ کی یا کورس کی تیاری کے لیے جو عام ہاون دستے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اور اس کا جو گول اتھلا گول کنارے والا اور یہ بغیر دانے کا ہوتا ہے, یہ ہاون دستہ ہم استعمال کرتے ہیں مادہ کی تیاری میں. اور اس کا دستہ جو ہے وہ عام طور پہ جو 8 انچ لمبا ہوتا ہے اور اس کے کنارے جو ہے بالکل گول ہوتے ہیں تاکہ یہ ہتھیلی میں جو ہے وہ اچھی طرح آ جائے اور ہم جو ہے پلز کے مادہ کو آسانی کے ساتھ ہاون دستے کے اندر جو ہے وہ رگڑ سکیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کے اندر کوئی ایسا مایا جزو استعمال کرنا ہے تو اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ رگڑنے سے جو ہے مادہ کے اندر رگڑ کے جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ تقسیم کر لینا چاہیے.
اور تیسرے نمبر پہ مایا ہمارے پاس اگر ایسے ایکسیپینٹ ہیں یہ ٹھوس حالت میں بھی ہو سکتے ہیں یہ مایا حالت میں بھی ہو سکتے ہیں. یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہم نے ایکسیپیٹ. ایکسیپیٹ وہ چیز ہے جو ہمارے پاس ایک مصنوعات کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ مطلب ایکٹیو جو ہمارے پاس دوائی ہے اس کے علاوہ جو ہم مادہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ایکسیپینٹس کہتے ہیں. اور ایکسیپینٹس کے لیے یہ چیز ضروری ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو تھوڑی مقدار میں حل کرنا چاہیے اور بعد میں جو ہے اس کو مکمل طور پہ مادہ کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کاٹنا گول کرنا رول کرنا. اس کے لیے ہم مختلف پیلز مشینز استعمال کرتے ہیں. مینوفیکچرر جو ہے بڑے لیول پہ اس کی مشینز استعمال کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ بھی اس کی مشینز ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ تمام مادہ کو یا ہمارے پاس جو مطلوبہ وزن میں مادہ ہے اس کو پیلز مشین کے ہم تختے پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک صحیح لمبائی تک جو ہے وہ رول ہو سکے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیلز پائل جتنا ممکن ہو اور آنکھ سے اندازہ ہو سکے ہمارے پاس سلنڈر نما ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے تاکہ جو ہے وہ اگر سلنڈر نما نہیں ہوگا تو ہماری پیلز جو ہے وہ یکساں جو ہے وہ سائز کی تیار نہیں ہوں گی. ان میں سائز کا ویریشن یا فرق آ سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ طے چڑھانا جیسا بیان کر چکا ہوں. کوٹنگ کرنا اس کو ہم اس کے لیے بھی بڑی بڑی کوٹنگ پینز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ لیبل کر کے جو ہے ایک پراپر بوتل کے اندر لیبل کر کے اس کو جو ہے وہ مریض کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کمپریسڈ ٹیبلٹس. یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ مصنوعات جو ہے جو ہم ادویہ سازی میں استعمال کرتے ہیں. ٹیبلٹس کے لیے جو انگریڈینٹ یا اجزاء استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک پیلز شکل میں ہوتے ہیں. ان کو ہم گرینیولز کہتے ہیں. تو جتنے ہمارے پاس ٹھوس اجزاء ہم ٹیبلٹ یا ٹکیاں بنانے کے لیے استعمال کریں گے ان کو بھی سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پیلز یا گرینیولز فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. پھر ان کو جو ہے کمپریس کا لفظ استعمال کیا. پھر ہم ان پیلز کو مشین کے اندر آپس میں کمپریس کر کے دبا کے جو ہے وہ ٹیبلٹس حالت میں لے کے آتے ہیں. اس لیے ہم اس کو دبی ہوئی ٹکیاں کہتے ہیں. اور دبی ہوئی ٹکیاں جو ہیں یہ چھوٹی شکل کی ہوتی ہیں. اس میں ایک دوائی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ ادویات بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ عام طور پر گول یا چپٹی اور یا دوہری کر دی جاتی ہیں. بعض اوقات اس میں جو ہے اضافی اشیاء بھی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس دوا کے علاوہ جو اضافی اشیاء ہوں گی ان کو ہم ایکسیپینٹس کہیں گے. اس کا جو لفظ ہم نے یہاں استعمال کیا اس کو اضافی اشیاء کہتے ہیں. اور وہ اضافی اشیاء جو ہم عام طور پہ جو ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ڈالتے ہیں تاکہ ٹیبلٹ جو ہے وہ تحلیل حل ہونے میں آسانی سے جو ہے وہ حل ہو جائے یا خوش شکل بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور دبی ہوئی ٹکیوں کا استعمال جو ہے وہ یہ بہت پرانا ہے. یہ سب سے اکنومیکل اور سب سے سوٹیبل ڈوزیج فارم ہے. مطلب یہ ہے کہ مناسب مصنوعات ہے جس کو ہم آسانی سے پیدا بھی کر سکتے ہیں اور مریض پہ کسی قسم کا جو ہے پیسوں کا بوجھ بھی نہیں آتا. اور یہ بہت ہی پرانا طریقہ علاج ہے. اس کو سب سے پہلے جو ہے 1843 میں مسٹر جو ہے وہ بروکنڈن نے لوزینجز اور سیاہ لیڈ کی پیلز کو دباؤ کا تحت جو ہے وہ تیار کیا تھا. یہاں جو آپ کے لیے کہ لفظ استعمال ہوا ہے لوزینجز, یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں اسٹیپسلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم لوزینجز کہتے ہیں جو خراش آور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے 1843 میں مسٹر بروکنڈن نے اس کو استعمال کیا. اور اس طرح یہ 19ویں صدی کے اوائل میں جو ہے اس کا جو طریقہ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی بڑے لیول پہ تیاری کے لیے مشینیں جو ہیں وہ وضع کی گئیں اور اس کی تیاری کے لیے بہت سے جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. اور اگر ہم کمپریس ٹیبلٹس کو یا ٹیبلٹس کو تھوڑا کلاسیفائی کریں ان کی تقسیم یا درجہ بندی کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے وہ ٹکیاں آتی ہیں یا وہ ٹیبلٹس ہیں جو نگلنے کے دوران تیزی سے حل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ جیسے ہی ہم اس کو منہ میں رکھتے ہیں یا جیسے ہی ہمارے کھانے کے نظام میں داخل ہوتی ہیں یا معدے میں کھانے کی نالی میں داخل ہوتی ہیں تو وہ آسانی سے تحلیل ہو کے جو ہماری ایکٹیو ڈرگ ہے یا ایکٹیو دوا ہے اس کو جو ہے وہ جسم میں چھوڑ دیتی ہیں تاکہ وہ اپنا اثر جو ہے وہ پیدا کر سکے. اس کے بعد دوسری نمبر پہ لوزینجز ٹکی ہیں. لوزینجز یہ تیزی سے حل نہیں ہوتی اور اگر ہم نے ایک دوائی کو زیادہ عرصے کے لیے مریض کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہو یا مہیا کرنا ہو تو ہم اس کو لوزینجز فارم میں دیتے ہیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حل ہو. اور اس کو جو ہے وہ ہم عام طور پہ جو ہے منہ میں آہستہ آہستہ تحلیل کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ ان کا حلق پر جو ہے وہ مقامی اثر ہو. مطلب ہمارے پاس ایسے بیماریاں جو صرف اورل کیویٹی کی یعنی منہ کی یا حلق کی بیماریاں ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے کہ لوزینجز ٹکیاں جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ مہیا کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ چوتھی وہ ٹکیاں تیسرے نمبر پہ وہ جو ہیں
جو پانی میں حل کر کے جو ہے وہ دہنی طریقہ سے یا برونی طور پر ہم پیرنٹرل انجیکشن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، مطلب ایسی ٹکیاں جن کو ہم انجیکشن میں حل کر کے جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ ٹکیاں یا وہ ٹیبلٹس ہیں جو چبائی جا سکتی ہیں، آسانی سے مریض انہیں چبا سکتا ہے تاکہ مریض کو جو ہے فوراً جو ہے اس کا اثر مہیا کیا جا سکتے۔ اس کو ہم انگلش میں چیویبل ٹیبلٹس کہتے ہیں، چیویبل ٹیبلٹس۔ جیسا کہ میں نے ٹیبلٹس کی پچھلے ٹاپک میں پچھلے سلائیڈ میں ٹیبلٹس بناتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ٹیبلٹس کے لیے جو ہم تیاری کے لیے سب سے پہلے ہم دانے دار چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے خشک جو ہے وہ چیزیں ہوں گی یا جتنے ہمارے پاس خشک چیزیں اجزاء ہوں گے ان کو ہم سب سے پہلے دانوں کی شکل میں جو ہے بناتے ہیں۔ دانوں کی شکل میں بنانے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے پھر آہستہ مشین کے اندر کمپریس کرتے ہیں۔ اور دانے دار بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بعض اشیاء جو ہیں ان کی جو ہے کلمیں یا کرسٹل جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، اور ڈیورنگ کمپریشن یا پنچنگ کے دوران ان کے جو ہے وہ سٹیبلٹی کے اندر ان کی شکل میں جو ہے وہ اختلاف آ سکتا ہے، ان میں ڈفرینس آ سکتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کلموں کو جو ہے وہ چھوٹے سائز میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو بڑی کلمیں ہیں ان کو چھوٹا کر لیا جائے تاکہ ہمارے پاس جو اوس ٹکیاں یا اوس ٹیبلٹس ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو چھلنی نمبر 16 سے گزارنا پڑتا ہے۔ چھلنی کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ کتاب الادویہ میں مختلف قسم کی چھلنیاں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف نمبر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنی اجزاء کو ان میں سے گزارتے ہیں تو ان میں یکسانیت آ جاتی ہے، ان میں یکساں سائز جو ہے ہمیں وہ مہیا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں مزید باریک کرنا تو ہم اس کو 30 نمبر چھلنی سے گزارتے ہیں، جس سے ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ لطیف صفوف جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بطانی کتاب الادویہ کے مطابق اس عمل کو ہم جو ہے خشک دانے دار عمل کہتے ہیں، مطلب ہم اس کو گرینولیشن کہتے ہیں، گرینیولز بنانا یا دانے دار بنانا۔ انگلش میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے گرینیولیشن۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹیبلٹس کے اندر ٹیبلٹ ہمارے پاس ایک اتنی بڑی کوانٹٹی میں ہو سکتی ہے، چھوٹی کوانٹٹی میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر ایکٹیو فارم یعنی دوائی کو دیکھیں تو وہ صرف 500 ملی گرام، 250 ملی گرام، 5 ملی گرام یا 10 ملی گرام، یعنی اگر ہم اس کی اکائی کو دیکھیں تو صرف ملی گرام بیان کیا گیا۔ وہ اتنی منیوٹ کوانٹٹی کے اندر یا اتنی تھوڑی مقدار کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم مریض کو آسانی سے مہیا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم مختلف اجزاء استعمال کرتے ہیں، اور تاکہ اس کی جو ہے وہ جسم کے اندر ہم اس کی پہنچ کو آسان کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم ہلکا کرنے کے لیے ہم مادہ یا فیلرز کا استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ فیلرز کہتے ہیں، یعنی ایسے اجزاء استعمال کریں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرینیولز کا جو ہے وہ والیوم جو ہے حجم ہم بڑا کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم دانے دار کرنے والے ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم گرینولیٹنگ ایجنٹس کہتے ہیں۔ ایسی دانے دار چیزیں استعمال کریں جس کی وجہ سے ایسے ایجنٹس استعمال کریں جس سے ہمیں جو ہے دانہ بنانے میں آسانی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم بائنڈرز استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم مربوط کرنے والا کہتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے پاس جو مختلف دانے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھ سکیں اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یکسانیت جو ہے وہ ہمیں مہیا ہو سکے۔ اس کے بعد ہم کچھ چکنائی کرنے والے ایجنٹس بھی استعمال کرتے ہیں یا چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مشینز کے اندر ہم نے گرینیولز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو گرینیولز جو ہیں یا دانے جو ہیں وہ مشین کی جو مٹیریل ہے، مشین کے اندر جو اسٹین لیس اسٹیل کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں یا لوہے کی ڈائیاں استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چپک سکتے ہیں، تو ان کو چکنائی سے بچانے کے لیے جو ہم لیوبریکینٹس استعمال کرتے ہیں۔ تحلیل کرنے والا ایجنٹ مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم انگلش میں ڈس انٹیگریٹنگ ایجنٹس بھی کہتے ہیں، ڈس انٹیگریشن ایجنٹس۔ ڈس انٹیگریٹنگ ایجنٹ یا تحلیل کرنے والے ایجنٹس یہ وہ ایجنٹس ہیں جو کمپریس ٹیبلٹ ہے یا دبی ہوئی ٹیبلٹ ہے اس کو ہمارے معدے کے اندر جو ہے وہ تحلیل کرنے میں یا حل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گولی جو ہے ہمارے معدے کے اندر پھٹتی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یا ایکٹیو دوائی ہے وہ اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہلکا کرنے والے ایجنٹس دیکھتے ہیں جس کو ہم فیلرز بھی کہتے ہیں اور ہم ان کو ڈائلوینٹس بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں یہ ورڈز استعمال کرنا یا سننا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے مانوسیت ہونی چاہیے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔
ہلکا کرنے والے میں اگر ہم ہر ٹکیا کے اندر جو ہے ہر ٹیبلٹ کے اندر دوا کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں دوائی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے اندر کوئی ایسی غیر عامل شے جیسے لیکٹوز کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ لیکٹوز جو ہے وہ ہلکا کرنے والا ایک ایجنٹ ہے جس کو ہم فلر یا ڈائلنٹ بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہم دوائی کی مقدار کو بڑھا لیتے ہیں تاکہ وہ ایک پوری گولی کے اندر جو ہے مناسب مقدار میں پھیل جائے۔ اور اس کے لیے جو ڈائلوینٹس استعمال کرنے کے لیے کتاب الادویہ کا جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں کتاب الادویہ کے اندر جو حوالے دیے گئے ہیں یا جو تراکیب دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس کا استعمال یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ یوز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور موضوع کو جو ہے ہلکا کرنے کے لیے جو بھی ہم ایجنٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایجنٹس ہیں جو ہم ہلکا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہم ماہر دوا ساز کی جو ہے وہ ثواب دید پہ چھوڑتے ہیں، وہ دیکھیں کہ ان میں کسی قسم کی جو وہ عدم تعویذ تو نہیں آ رہی، اور جو ہے وہ اور کسی قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس پریشانی کا جو ہمیں وہ سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے ایجنٹس ہیں کتاب الادویہ میں، ان کی پوری تفصیل ہے، آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گرینولیٹنگ ایجنٹس یا گرینولیٹنگ جو ہے وہ گرینولیشن جو کاز کرتے ہیں ان کو ہم دانے دار بنانے والے جو ایجنٹس ہیں۔ دانے دار کرنے کے لیے جو عموماً ہم ایجنٹس استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم واٹر کا استعمال کرتے ہیں، پانی کا استعمال، اکیشیا یا میوسیلیج، ہمارے پاس جو اکیشیا میوسیلیج یا ٹریگا کینتھ یا سٹارچ کا لعاب، نشاستہ ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ گلوکوز کا پانی، اور اس کے علاوہ سکروز، جیلاٹن کا محلول، اسٹیرک ایسڈ، الکوہل کی مختلف جو ہمارے پاس کنسنٹریشن یا ارتکازی قوتیں، پرپائل الکوہل اور ایسیٹون، یہ سارے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دانے دار بنانے کے لیے جو اجزاء کو استعمال کرتے ہیں۔ اور صفوف جو ہمارے پاس اجزاء ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہم ان ایجنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نم کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ گیلے ہو کے ہاتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ گیند کی طرح جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ اور پھر ہمارے پاس جو ایجنٹس ہیں ان کو صفوف میں شامل کرنے کے بعد، گیلا پن ہونے کے بعد، ہم ان کو مناسب یا موزوں مقدار کی جو ہمارے پاس چھلنی ہوتی ہے مختلف نمبر کی، جو ہم کس قسم کا سائز چاہ رہے ہیں وہ اس نمبر پہ جو ہے وہ منحصر کرے گا، ہم اس نمبر سے ان مادہ کو گزارتے ہیں۔ اور مادہ اگر ہماری چھلنی کی تاروں سے چپکنا شروع کر دیں تو یہ سمجھنا چاہیے مادہ جو ہے ہمارے پاس گیلا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ گیلا مادہ ہی چاہیے، اور چھاننے کے بعد جو ہے ہمارے پاس دانے دار جو ہے وہ گرینیول جو ہے وہ دانے دار چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ٹرے میں حاصل ہونے کے بعد ان گرینیولز کو جو ہم گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ خشک کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے اوپن ایئر کے اندر رکھ دیتے ہیں، کھلی ہوا کے اندر، تاکہ ان کے اندر جو اگر کسی قسم کی نمی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ یا اس کے لیے ہم جو بجلی کے تندور یا الیکٹریکل ہیٹرز استعمال کرتے ہیں جن میں ہم گرینیولز کو جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر خشک نہیں کرتے، جیسا کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی ڈرگز ہیں جیسا کہ کیسکیرا سیگاریڈا، اگر ہم اس کے گرینیولز بنائیں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک گرم نہیں کرتے، اور گرم کرنے کے لیے یا خشک کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارے پاس دوائی ہے اس کی خصوصیت کو یا جو ہم نے اجزاء شامل کی ہیں ان کی خصوصیات کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ حرارت سے ڈیگریڈ یعنی توڑ پھوڑ کا شکار تو نہیں ہو سکتے، یا ان کی کسی قسم کی کیمیکل خصوصیات میں کمی تو نہیں واقع ہو جاتی۔ اور تیسرے نمبر پہ ابھی ہم تیسرے نمبر پہ جانے سے پہلے دیکھیں گے چھلنی جیسا پیچھے بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، ہم پچھلے سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ مختلف قسم کی چھلنیاں ہوتی ہیں، یہ ہم عام طور پہ جو ہے وہ بہت نمبر ہے 8 10 20 کا استعمال ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم عام طور پہ خشک جو ہے یا کرنے کے بعد جو ہے وہ دانوں کو جو ہے ہم اس چھلنی سے گزارتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یکسانیت حجم کے جو ہے وہ دانے ہمارے پاس جو ہے وہ حاصل ہو جائیں اور اتنی سائز کے دانے ہمارے پاس آ جائیں جتنا ہمیں جو ہے وہ گولیوں میں اس کی ضرورت ہے یا وہ جتنا ہمیں درکار ہے۔ اور ان کے لیے تھوڑا سا ہم یہاں ڈیٹیل دیکھ لیں گے۔ 5 گرین اگر ہمارے پاس 5 گرین کی ایسپرین کی گولیاں، یہ اسپرین نہیں ہے یہ ایسپرین ہے،
एस्पिरिन नहीं, ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन मतलब डिस्परीन उर्फ आम में हम इसको कहते हैं। अगर हमें 5 ग्रेन की एस्पिरिन की गोलियां चाहिए तो हम उसको सीव नंबर यानी सीव इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में छलनी कहते हैं। उसको हम छलनी नंबर 16 से गुजारते हैं। और इससे अगर हमें छोटे साइज़ की चाहिए तो हम उसको सीव नंबर जो है वो 20 से गुजारते हैं। और अगर हमें बड़े साइज़ की चाहिए तो हमें जो है उसको सीव नंबर 12 से गुजारते हैं। वो जैसे जैसे हमारे पास नंबर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो है वो गोलियों या दानों का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मरबूत करने वाले एजेंट्स या बाइंडर्स, जिनको हम इंग्लिश में पीछे देख चुके हैं। ऐसी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ हम ग्रैन्यूल्स या दाने इस्तेमाल करते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, आपस में बांधे रखने के लिए हम जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं उनको हम मरबूत करने वाले एजेंट्स कहते हैं या बाइंडर्स कहते हैं। बाज़ अशिया जो पानी, अल्कोहल या किसी सादा से महलूल के साथ दानेदार बन जाते हैं वो आसानी से जो है वो टूट कर जो है वो सफ़ूफ बन जाते हैं। और टूटने वाली गोलियाँ भी जो है दबाने से जो वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। इस मामले में हमें जो है वो मरबूत करने वाले बाइंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन जो है वो बाइंडर को दानेदार एजेंट के साथ महलूल में मिलाते हैं और यही हमारे पास जो है मौजूद तरीन तरीका है। मतलब इसमें कहने का ये है कि हमें जो है वो खुश्क बाइंडर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें लिक्विड या माया हालत में बाइंडर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारे पास जो इस्तेहकाम है या मुस्तहकम जो है वो गोलियां हमारे पास जो है वो हासिल हो जाए, वो टूटने से जो आसानी से जो है वो हमें उसको बचाया जा सके। और अमूमन जो है वो बाइंडर को हम जो है वो जैसे ही हम ग्रैन्युलेटिंग एजेंट जो है वो डाल रहे होते हैं तो हमें बाइंडर्स को उसी के साथ जो है महलूल में हल करके जो है वो सारे अज्जा के अंदर हल कर लेना चाहिए। यही हमारे पास जो है वो मौजूद तरीन तरीका होता है। और इसके बाद हम देखेंगे चिकनाने वाले एजेंट्स को यानी ल्यूब्रिकेंट्स को। ल्यूब्रिकेंट्स के इस्तेमाल मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि क्योंकि हम ग्रैन्यूल्स का या दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मशीनों के जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील या लोहे की चीज़ें उनके साथ जो है ये चिपक सकते हैं और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग या तैयारी में जो है वो खलल जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए जो हम आमतौर पर जो है वो चिकनाने वाला एजेंट इस्तेमाल करते हैं। दबाव के अमल के दौरान दानेदार जो है वो पंच के साथ चिपक जाते हैं। पंच मतलब वो डाई है जिसके अंदर जो है वो हमारे ग्रैन्यूल्स जो है वो दब के जो है वो गोली की हालत में जो है वो सामने आते हैं। इसको हम पिकिंग कहते हैं। और नतीजतन जो हमारे पास जो है वो हमवार गोलियां वो नहीं हासिल होती हैं और गड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो है वो मसला आ सकता है इस्तेमाल करने के लिए। जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं तो वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है या पाउडर फॉर्म में हमारे पास रेज़ा रेज़ा हो जाती है। और इसके साथ हमारी जो पंचिंग डाई हैं उस पर भी जो खराशें पैदा हो जाती हैं। इसको दूर करने के लिए हम आमतौर पर जो है वो चिकनाने वाला जो है वो मादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसको मुसफ़ा टाक जो है ये एक चिकनाने वाला मादा है जिसको हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो ग्रैन्युलेटिंग जो हमारे पास प्रोसेस है या दानेदार चीज़ें उनके अंदर हम इसका फिर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये इसको ल्यूब्रिकेशन से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करें, उसकी चिकनाइयत जो है वो पैदा करें और उसको चिपकने से जो ये बचा सकें। इसके अलावा हम स्टेरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। और बैरूनी इस्तेमाल के जो हमारे पास गोलियाँ उनके लिए हम आमतौर पर जो है वो बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं चिकनाने वाले एजेंट के तौर पर। लास्ट में हम देखेंगे तहलील करने वाले एजेंट, ठीक है, जिनको हम जो है वो आमतौर पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कहते हैं, जो गोली को तोड़ फोड़ करके गोली को जो है रेज़ा रेज़ा करके मैदे के अंदर या खुराक की नाली के अंदर उसके अंदर जो हमारे पास अज्जा होते हैं उनको ये रिलीज़ करते हैं या छोड़ते हैं, छोड़ने में मददगार होते हैं। गोलियां जो नाहलपजीर अशिया से बनी होती हैं, निगलने के बाद तहलील नहीं हो पाती हैं, वो मैदे की गोलियों के तहलील को यकीनी बनाने के लिए जो हम इसका तहलील करने वाला एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैं बयान कर चुका हूँ यहाँ पे भी यही बयान किया गया। और 3 तरह की जो है वो खसूसियात के हामिल जो है वो तहलील करने वाले एजेंट होने चाहिए। वो एजेंट हो जो अशिया जो नम होकर यानी जो मैदे के अंदर जाकर एसिड कंटेंट के अंदर या मैदे के अंदर जो एसिड कंटेंट हमारा या मैदे के अंदर जो अज्जा हैं उनमें जो है आसानी के साथ जो है वो गीला होकर फूल जाए। और तहलील करने वाले एजेंट जो है वो आमतौर पे जिस्म के दर्जा हरारत पे ही पिघलने चाहिए, ना तो वो कम दर्जा हरारत पे पिघलें और ना ही ज़्यादा दर्जा हरारत पे पिघलने चाहिए। ये खसूसियत हमें इस्तेमाल करने से पहले मद्देनज़र रखनी पड़ती है। और ये नमी से मिलकर जो है फवार की तरह अमल करें, जैसे हम पीछे देख चुके हैं कि जैसे इसके अंदर जो है वो नमी शामिल हो तो ये एफरवेसेंट हो जाए या फवार पैदा करे।
اور جس ایجنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں تحلیل کرنے والے ایجنٹ کے طور پہ، ان میں جو ہے وہ نشاستہ ہمارے پاس بہت ہی مشہور قسم ہے، جس کو ہم ادویہ سازی میں استعمال کرتے ہیں، خصوصاً گولیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس مکئی اور آلو کے نشاستے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو آلو کا نشاستہ ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہم آلو کے نشاستے کا، یہ انگلش میں ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں سٹارچ کا، اس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذرات کا سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے جو ہے وہ نمی حل کر کے جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی مثال ہمارے پاس کوکا بٹر ہے، اور جو ہے وہ اس کو استعمال سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نصف مقدار جو ہے وہ ہم پہلے حل کر رہے ہیں، اور باقی نصف کو جو ہے ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ سے جو ہے وہ ملا کے جو ہے وہ ٹیبلٹ کی مینوفیکچرنگ میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کچھ ایجنٹس ہیں جو ہم نے دیکھے، اس باقی ایجنٹس جو ہے وہ باقی جو مصنوعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئے گی، اور کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔